ان کے بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں جو عالمی صورتحال بنی، ہم نے آنکھیں بند کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کے اتحاد کی پیروی کر دیجیے، اور آج بھی ہم پیروی ہی کر رہے ہیں۔ اب ان کی ترجیحات ظاہر ہے کہ مذہبی قوتیں، مذہبی ماحول ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ ریاست کا ساتھ دیا، ہمارے مدارس نے ریاست کا ساتھ دیا، ہماری تنظیموں نے ریاست کا ساتھ دیا، پارلیمنٹ میں آئے، ہم نے پولیٹیکل رول ادا کیا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول سے انہوں نے مذہبی اداروں کو بچایا ہے۔ اس دنیا میں جو عالمی سطح پر ایک سوچ ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ خطرہ بنتے ہیں، یہ ان کے اڈے ہیں، یہیں سے نکلتے ہیں، تشدد کا طرف یہاں سے دیا جاتا ہے، تو اب دینی مدارس پر دباؤ، ان کے خلاف جو ہے جنگ۔ تو اس حوالے سے ہم بڑے شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ مدارس محافظ ہیں ہمارے تہذیب کی بھی اور ہمارے دینی علوم کے بھی۔ ان کو نہ ہمارا دینی علوم چاہیے نہ ہماری تہذیب چاہیے۔ اس کے لیے نئے نئے عناصر پیدا کیے گئے اور نئے نئے نعرے پیدا کیے گئے، اور اس میں چاشنیاں ڈالی گئیں، اور اس میں سارے جو صورتحال پیدا ہوئی، تو اس سے ہم گزرے ہیں گزشتہ 20-22 سالوں سے، لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے کیوں ہیں؟ میرا ریاست جو ہے وہ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ کئی معاہدے ہیں جو ان کے اور فوج کے درمیان میں نے کرائے ہیں۔ میں ایسے علاقوں میں ان کی خواہش پر امن کی تلاش میں ایسے علاقوں کو عبور کر چکا ہوں کہ جن نہیں گزر سکتے وہاں سے، لیکن کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بس وہ ایک جس طرح ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگلے کو آپ ایک جگہ روکتے ہیں اور خود ایڈوانس کریں، اس پالیسی کے تحت چلتے رہے۔ طاقت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، جس طرح اپنے رویوں کی تعبیر اچھے الفاظ کے ساتھ اور معصوم انداز کے ساتھ پیش کریں، اور اگر آپ اسے اختلاف کریں تو آپ تو کسی کی عصمت پر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال ایسے نہیں تھی۔ جو واقف حال لوگ ہیں اس میں ذرا ایک میں بھی جانتا ہوں کہ بھئی فالٹ کہاں پہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال حضرت ہم نے دیکھی ہے۔ آج ایک مستحکم معیشت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مستحکم معیشت اور ایک امن و امان۔ دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں، اور اس سے سیاسی عدم استحکام آیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے ہمارے مواقع جو ہے وہ زیادہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ملک پہ نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ تو سیاسی عدم استحکام جائے بلا سکتا، لیکن سیاسی استحکام تو چلا جائے گا، لیکن اس سے معاشی استحکام بھی تو جائے گا۔ پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن و امان کا مسئلہ بھی تو پیدا ہوگا، لوگ بھوکے ہیں۔ پھر آپ کے خلاف ایک مستقل محاذ بنا ہوا ہے، جو 2001 سے آپ ان کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آج 2024 میں ہم جہاں کھڑے ہیں، ہر شہری وہ آپ سے پوچھتا ہے کس چیز کا آپریشن کریں گے آپ۔ میں تو 2002 سے آپ کے میزان آپریشن سے لے کر آخری ضرب عضب اور فساد کے آپریشن تک میں نے گھر باہر چھوڑے ہیں۔ میں اپنے ملک میں مہاجر ہوا ہوں۔ مجھے تم نے مجبور کیا کہ میں صحراؤں میں خیموں میں رہوں۔ میری خواتین کو، جو گھریلو خواتین ہیں، جو عزت پردی میں رہنے والی جو ہیں، جس نے کبھی گھر سے باہر کا ماحول نہیں دیکھا، تم نے ان عورتوں کو جو ہے بازاروں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ قبائل کو آپ نے بے عزت اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ سوات کے لوگوں سے لے کر آپ کے پورے وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیے۔ اور حضرت میں نے وہ کیمپ دیکھے ہیں جب سوات کے لوگ آئے اور مرغان میں ان کو کیمپ میں رکھا گیا، کتنے معزز گھرانوں کے لوگ ان خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یا ہمارا مذاق جو ہے وہ دہشت گرد اڑائے، یا ہمارا مذاق ہماری فوج ہماری اڑائے؟ جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں۔ تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔
अब याद रखना चाहिए, न माशाल्लाह इनके काम आएगा, न इमरजेंसी इनके काम आएगी। इनके हाथ से इख्तियारात हालात निकल चुके हैं, इनको सारी पॉलिसियों पर असर न सोचना होगा। इस कीमत पर मुल्क नहीं चलेगा। और यह साफ कह दे कि जिस तरह हमने बंगाल को अलग करने के लिए सन 65 से हालात बनाए, तो क्या 58 से अयूब खान की हुकूमत आने के बाद आज हम दोबारा 200 को मुल्क से अलग करने के लिए हालात बना रहे हैं, क्योंकि ये तो ये मुल्क नहीं है, अब सूबा है और बलूचिस्तान है। तो इस सारी सूरत हाल को गहरी नज़र से देखना होगा। जिस नज़र से वो ये देख रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल नहीं है। बईरा के तुम रवि व तुर्किस्तान, आप समझते हैं कि मैं हरम के रास्ते पे गामजन हूं, नहीं, तुम किसी और रास्ते पे गामजन हो। और मेरा तजुर्बा यह है कि इनमें सियासी हवाले से मामलात को तय करने की सलाहियत नहीं है। ये इदारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को अपने लोडी बनाना चाहते हैं, सियासतदानों को मुलाजिमीन की तरह रखना चाहते हैं, और जिस तरह वो अपने मजारिस में उनका तस्करा करते हैं, जिस तहकीर के साथ उनकी तस्करा करते हैं, अब जाहिर है कि इस हैसियत में तो पाकिस्तान का कोई शहर बनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अमन चाहिए। मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि मेरी पार्टी आवाम के साथ है, अमन के मुतलाशी लोगों के साथ है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम तकरीब नहीं चाहते, लेकिन हमारे पुरअमन माहौल के अंदर ऐसे अनासर भी न छोड़े जाएं कि जो आपको हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तनकीद का निशाना बनाने के लिए मवाद मुहैया करे। उनसे हम निपट लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं। हमारे लोग अगर निकले हैं अमन के लिए निकले हैं, फसाद के लिए नहीं निकले। और अगर मैं अमन चाहता हूं और उसके बावजूद मेरे अंदर कोई ऐसा आंसर है, तो फिर उस पर भी ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये किसका फीड किया हुआ है जी, कौन उसके पुष्ट पर है, कौन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनजर हैं। इतने भोले भाले हम भी नहीं हैं। आवाम को धोखा देने के लिए सादा और मासूम अल्फाज इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि हम कौम को मुतमईन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम फौज को भी मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते पर मजबूत करके अपनी कौम को मारे, अपने लोगों को मारे, अपनी कौम पर हुकूमत करे, जबर की हुकूमत करे, माशाल्लाह की हुकूमत करे, इमरजेंसियाँ लगवाए, निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखे, इलेक्शनों में जान लिया कराएं, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट बनाएं, अपनी मर्जी की सियासी जमातें बनाएं। ये हक हम इनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो अवाम में जाएंगे, अवाम पर पूर्ण मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं बज़ात खुद शरीक हूँगा 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन में, 11 अगस्त को पेशावर में ताजर कन्वेंशन में, 18 अगस्त को लक्की मरवत में, और इंशाअल्लाह तमाम जनूबी अज़ला का आवाम का बड़ा इज्तिमा होगा। आवाम की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसको आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें कोई पार्टी का इम्तियाज़ नहीं होगा, ये पब्लिक की बात होगी, आवाम होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 अगस्त को कश्मीर में यौम सियाह भी मनाएंगे, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर के स्टेटस को तहलील किया। और उसमें इंशाअल्लाह पब्लिक में हम जाएंगे, आवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। वरना ये लोग मनफी सफ़र करना शुरू कर देंगे तो फिर उसका स्टेट को नुकसान पहुँचेगा। हम अमन भी चाहते हैं, हम स्टेट की हिफाजत भी चाहते हैं, स्टेट को हम ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन स्टेट के जो मालिक हैं और दावेदार हैं वो भी तो कुछ सोचें। वो मामला को ख़राब करें हम तो गैर मौसर हो जाएंगे। और हमें गैर मौसर बनाया है इन्होंने। जो हमारे अंदर इस्तेदाद और सलाहियत है इस वतन की खिदमत करने की, हमें तो सलाहियत करनी छोड़ा इन्होंने। और अपने लिए दावा यह है कि हम चुमादी करेंगे। यह है एक मौजू। और किसी तरह भी हम जुल्म ज़्यादती की इजाज़त नहीं देंगे कि वो गोलियाँ चलाए लोगों के ऊपर। बुन्नू में गोली चली, आज सूरत हाल क्या है वहाँ पर, और ये आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं कि लोगों को अमन मिले ताकि लोगों को इत्मीनान आए। आवाम की तो किसी से दुश्मनी नहीं है, वो तो अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, वो तो कारोबार करना चाहते हैं। बेचारे ना कारोबार कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। गाँव का दुकान वाला दुकान नहीं चला सकता, वो हर वक्त ख़तरे में होता है कि अभी कोई आ जाएगा और मेरी दुकान पर कब्जा कर लेगा, मुझे कोई कत्ल कर देगा। दुकान में सौदा बेचते बेचते भाग जाता है क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं जो उनसे उनको ख़तरा होता है।
اس حالت میں کیا کوئی کاروبار کرے گا, کیا زندگی کا وہ کوئی انجوائے کر سکے گا؟ زندگی زہر بنا دیا انہوں نے لوگوں کی. تو اس کا الزام صرف ایک فریق پر نہیں, جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایجنڈا تو واضح ہے, لیکن جس سے ملک کو امن دینا ہے اس نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ میرا کردار اور میری ذمہ داری کیا ہے. ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں یہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہے ساری صورتحال. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی, مذاکرات کی, تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی, اور اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب. ان کے جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان ہوں گے ساتھ, ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے, اور جمعیت کے جو مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب ہوں گے, اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے. ان پر مشتمل ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے, اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمت عملی طے کریں گے, اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈول طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. جی آپ نے بہت ساری دریا کو پوزے میں بند کیا. آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں. آپ نے بہت دفعہ ایمرجنسی کا ذکر کیا, آپ نے 4 سے 5 دفعہ مباشر اللہ کا ذکر کیا. ملک کے معروضی سیاسی حالات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ رائے عامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. میں ایک بہت بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مارشل لا کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے, ماضی کے مارشل لاؤں پر قیاس نہ کریں, ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے, اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا, ادارے ختم ہو جائیں گے ملک سے. تو پھر ظاہر جی کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ, تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی, قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے, دنیا ختم ہو جائے گی بات. تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ریاست کو بھی تو کوئی ذرا صحیح سلیقے کی پالیسی بنانی چاہیے نا. حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ, ایک نئی قوت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے, وہ عدلیہ کی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکٹیو طریقے سے بالکل ون سائڈ وہ فیصلہ کیا جائے, جو تاثر کے ماحول بن رہا ہے. آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ بڑا بہتر اس سارے معاملے کو آپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو محاذرہ ہے, یہ والی عدلیہ والی شروع ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس پر کوئی ہم حد میں رائے نہیں دے سکتے, اور سی اینڈ ویٹ کی پالیسی ہماری رہے گی. جی صاحب آپ بار بار ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں, اس وقت پولیٹیکل حکومت موجود ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی وغیرہ. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بے بس ہیں؟ بے بس تو ہیں, پھر اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ تو میں تو اسی لیے خیر خواہی میں کہتا تھا کہ بھائی مسلم لیگ والوں کر کیا رہے ہیں ان حالات میں, آپ کیوں حکومت لے رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن بیٹھنا چاہیے. تو بس وہ شاید اپنے حالات کے تحت سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے, لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ان کو, مشکلات میں پڑ گئے. وہ بھی آپ نے یہ بات کی سر کہ پی کے اور بلوچستان کی آپ نے بات کی, وہاں پہ 2 جمہوری حکومتیں موجود ہیں, تو ان سارے حالات میں ان دونوں حکومتوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں ناکام ہوگی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, یہ لفظ حکومت جو ہے نا یہ بہت بڑا لفظ ہے, اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں. میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں, بشمول خیبر پختونخوا کی. مینڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے. ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں, اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے, تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں, اور ان کا بربرا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلی تحلیل کرنے کا ہے. تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اصل الیکشن ہونے چاہیے. آپ کا ماضی میں نون لیگ کی طرف
بہت زیادہ قربت رہی ہے. یہ جو ابھی پی ٹی آئی پر پابندی کی ایک بات سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بہت سی باتیں آ رہی ہیں. آپ خود ایک بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، خصوصاً قائدین کے ساتھ. کیا آپ کی طرف سے یہ بات میاں صاحب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ غیر سیاسی ہے، یہ سیاسی قوتوں کو مزید کمزور کرے گا، یا اس طرح کی کوئی بات؟ اور دوسرا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں، اس صورتحال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نئے الیکشن جو ہے واقعی مسائل کا حل بنیں گے یا پھر مزید مسائل بنیں گے؟ بالکل فوج اللہ تعلق رہ جائے، خیر خیریت ہو جائے گی. ایک عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو، پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے. اور اگر عوام سمجھے کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں، کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے، چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو، چاہے بلدیات کا ہو. بلدیات کو بھی اسی دن ووٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تابع چلتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں اس لائن میں لانا چاہیے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو. اور دوسری میری ایک تجویز ہوگی جو زائد ابھی تک شاید اس کو اتنی پختگی نہیں ہوئی، لیکن ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں نگران حکومت کا تصور ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جیسے انڈیا میں ہوتا ہے. ہاں، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی این اے کی قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پہ اصرار نہیں کیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور عبوری حکومت وہ ہے وہ الیکشن کرائے جی. انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا جی، اور بلکہ یہ مطالبہ واپس لے لیا تھا انہوں نے کہ آئین کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں. اگر ہم وقتی ضرورت کے لیے کہیں کہ آئین میں ترمیم کرو تو یہ شاید پھر ایک عجیب سا ایک مثال بن جائے گی اس کے لیے. اب تو آئین کو مذاق بنایا گیا ہے جی. حضرت آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے آپ کو یقینی کرائی ہے کہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے. تو آپ کی بات چیت دوسری طرف بھی تو چل رہی ہے، آپ کے ساتھ نون لیگ والے بھی رابطے میں ہیں، آپ کے ساتھ دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کو یہ ایک اچھا سوال ہے. عمومی طور پر یہ سوال ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ باقی پارٹیوں کی بات نہ کریں. باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح نارمل تعلقات ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. کسی زمانے میں پی این اے اور پیپل پارٹی کے درمیان تلخ حالات پیدا ہوئے، اور وہ کوئی 73 کے بعد سے لے کر پھر 77-78 تک چلتے رہے. اس کے بعد یا اس سے پہلے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، منشور الگ ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن تعلقات نارمل ہوتے ہیں. اب مسلم لیگ ہے، وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی ہے، وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. اے این پی ہے، وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. محمود خان ہے، وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. مینگل صاحب ہیں، وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. ایم کیو میں ہے، وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. لیکن کوئی تلخیاں نہیں ہے، آپس میں تلخیاں نہیں ہے، اختلاف رائے ہے اور نارمل اختلاف رائے. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان 10-12 سال تلخ تعلقات رہے ہیں. ان کو صرف نارملائز کرنا ہے، معمول پہ لانے والی تعلقات کو ایک معمول پر لانا کہ اختلاف بھی ہو لیکن اس میں جو شدت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے تحفظات تھے، ہم نے جس وجہ سے ان سے اختلاف رائے کیا تھا، ان تحفظات کو دور کیا جائے، اور اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر لی ہے. لیکن اس کی حدود کا تعین جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے گا. ہم یہ اپنے تحفظات پیش کریں گے اور پھر ان کو ایک بڑے باعزت باوقار انداز کے ساتھ، اگر یہ مرحلہ ہمارا گفتگو کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے طے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پی ٹی آئی رہے گی، ہم جے یو آئی رہیں گے. لیکن وہ جو ایک شدت اور تلخی والا ایک ماحول تھا، اس سے ہم نکل سکیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب، عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے تھے، اعلان کو سزائیں ملی، ان سب میں وہ ضمانت پہ ہو گئے یا پھر مقدمات ختم ہو گئے. اب ان کا اسٹیٹس قیدی سے حوالانی کا ہو گیا ہے، ضمانت ہو سکتی ہے. آپ کا مطالبہ کریں گے کہ مزید مقدمات نہ بنیں ان کی رہائی؟ میں حضرت کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا، ان کو جیلوں میں رکھنا، قید و بند کر کے، میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے، میں باہر ہوں. تو میں تو سیاستدان ہوں، سیاسی آدمی ہوں، جو مراحات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے پسند کرتا ہوں. تو یہ جو شدت کا عنصر جب آ جاتا ہے تو یہ تو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. اب بعض چیزیں جب عدالت میں ہوتی ہیں تو میں عدالت کو نہیں چھیڑتا. میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ معاملہ جو کہ عدالت میں ہے، میری خواہش ہو سکتی ہے لیکن اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اب عدالت کے فیصلے سے ہمیں اتفاق بھی ہوگا، بعد میں اختلاف رائے بھی ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کرنی ہوں گی. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر امداد کی ضرورت ہے.
اور اس وقت بہت مشکل میں جا رہے ہیں. ان کی استقامت کو سلام, ان کی قربانیوں کو سلام, لیکن پھر بھی انسان ہے, انسانی ضرورتیں رکھتے ہیں. تو اس کے لیے پوری قوم سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کی مالی مدد کے لیے حرکت میں آئیں, اور ہم وہاں جا کر تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہو جائیں, لیکن ہم اگر سیاسی سپورٹ دے سکیں, مالی سپورٹ دے سکیں, تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے, اور ہم اس طرح ان کی جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں.